الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ نکاح کے معاملے میں اپنا رشتہ خود چننے کا اختیار۔ آج کل لڑکے اور لڑکیاں اپنی پسند کے رشتے کرنا چاہتے ہیں۔ بعض اوقات وہ والدین کی مرضی اور ان کے مشوروں کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف بعض والدین بچوں کے لیے ایسے رشتوں کا انتخاب کرتے ہیں جو خود ان کے انتخاب کے بالکل برخلاف ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں صحیح رویہ کیا ہے؟ کیا شرعاً رشتہ نکاح کے معاملے میں لڑکے اور لڑکیوں کا ان کے والدین کی مرضی قبول کرنا واجب ہے؟ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو کیا وہ گنہگار ہوں گے؟ شرعی نقطۂ نظر سے لڑکا اور لڑکی جب بالغ ہو جائیں تو نکاح کے باب میں وہ اپنی پسند کے خود مالک ہیں۔ والدین یا خاندان کا کوئی بھی فرد ان پر اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتے۔ والدین کی مرضی مسلط کرنے کو فقہ کی اصطلاح میں ولایت اجبار کہتے ہیں، جبکہ بالغ اولاد اپنی مرضی سے کہیں بھی شادی کر سکتے ہیں، خواہ والدین یا خاندان کے افراد اس رشتے سے راضی ہو یا نہ ہو۔ قرآن کریم نے خود نکاح کرنے والوں کو یہ اختیار دیا ہے۔ اللہ کا فرمان فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، پس نکاح کرو اپنی پسند کی عورتوں سے، 2 2 3 3 4 4۔ ایک حدیث میں جوانوں کو مخاطب کر کے شادی کے بارے میں کچھ ہدایات دی گئی ہیں۔ یہ طرز تخاطب ان کے صاحب اختیار ہونے کی دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء۔ اے جوانوں کی جماعت، تم میں جو شخص نکاح کی طاقت رکھتا ہو وہ ضرور نکاح کرے، اور جو نہ رکھتا ہو وہ روزے کا اہتمام کرے، یہ اس کی قوت شہوانی کو کنٹرول میں رکھے گا۔ ایک روایت میں اس طرح مخاطب کیا گیا، تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم۔ بچہ دینے والی اور محبت کرنے والی عورتوں سے نکاح کرو تاکہ دوسری امتوں سے میری امت کی تعداد زیادہ ہو۔ بالغ لڑکوں کے بارے میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، بالغ لڑکیوں کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن فقہائے حنفیہ بالغ لڑکیوں کو بھی یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ خود اپنی پسند سے جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہیں، اور احادیث شریفہ سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ مثلاً خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت نے اپنے آپ کو نکاح کے لیے پیش کیا اور حضور نے اس پر کوئی نکر نہیں فرمائی۔ یہ نہیں کہا کہ کتنی بد چلن عورت ہے، خود اپنی نکاح کی بات کرنے چلی آئی۔ اگر یہ غلط ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس عورت پر نکیر فرماتے، لیکن آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ایک صحابی ہے خنسا بنت خزام، ان کا نکاح ان کے والد نے ان کی مرضی کے بغیر کر دیا تھا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو رد فرما دیا۔ امام بخاری نے اس پر ایک باب قائم کیا ہے، جو شخص اپنی بیٹی کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر کر دے اس کا نکاح قابل رد ہے۔ لڑکا اور لڑکی اگر اپنی پسند کی شادی کرنا چاہیں تو خاندان والوں کی طرف سے شادی سے پہلے یا شادی کے بعد کسی قسم کی امتناعی کارروائی کرنا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔